بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا 24واں سبق ہے اور انشاءاللہ آج کا بھی سبق ہمارا بہت اہم ہے۔ اس میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلانیہ دعوت کے مراحل کے بعد والی چیزوں کا واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے بنیادی طور پہ جو تذکرہ کرنا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند بڑے دشمن جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی میں انتہا کر دی، انہوں نے کس کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کی، ان کا انجام کیا ہوا اور اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے۔ ہم واقعات بھی پڑھتے ہیں، پھر واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق پر غور بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آپ جب سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سبق کتنا اہم ہے، اور ساری چیزیں ظاہر ہے ہم کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی سے، آج کی موجودہ زندگی سے، کہ آج کیا چل رہا ہے، اس زمانے میں کیا تھا اور کیا ڈفرنس ہے، کیا چیزیں، کن چیزوں میں سملیرٹی ہے، ساری چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ سیرت کا سبق جب بھی سنیں اس سے پہلے بھی درود شریف کا اہتمام کریں، درمیان میں بھی، اس کے بعد بھی درود شریف کا اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کھلے عام لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مد مقابل تھے یا آپ کے جو سامنے لوگ تھے وہ مکہ کے مشرک تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ کیا کیا حربے استعمال کیے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، لیکن پچھلے سبق میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مخالفت کی گئی تھی مشرکین کی طرف سے، اس کے اسباب کیا تھے۔ آج تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کو تھوڑا مزید آگے لے کے چلیں گے۔ آسان الفاظ میں اگر بتایا جائے یا ڈسکس کیا جائے یا بات کی جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کو ستانے میں، آپ کو پریشان کرنے میں، چاہے وہ کوئی نفسیاتی حربہ ہو، وہ کوئی معاشی حربہ ہو، کوئی معاشرتی حربہ ہو، کوئی کسر مشرکین مکہ نے نہیں چھوڑی کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا جا سکتا ہے تو انہوں نے ستایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنا خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جتنا مجھے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دنیا میں کسی کو اتنا خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کوششیں نہیں کی گئی۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے جتنا ستایا گیا، جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، دنیا میں کسی شخص کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ مجھ پر مسلسل 30 دن اور رات گزر جاتے، وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ، اور میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یأکلہ ذو کبد، کہ کوئی انسان، کوئی جاندار کھا سکے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، الا شیء یواریہ ابط بلال، سوائے اتنی چیز کے کہ اتنی کوئی چیز مل جاتی تھی جس کو حضرت بلال اپنی بغل میں چھپا سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے دین کا کام کرنے کی وجہ سے جتنا ستایا گیا، جتنی تکلیف دی گئی، جتنا پریشان کیا گیا، اتنا دنیا میں کسی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ان سب کچھ کے باوجود، ساری تکلیفوں کے باوجود، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ایک مسلمان کے لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام رول ماڈل ہیں۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے دین کا کام کرتے ہوئے، دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے، دین کا کام حکمت کے ساتھ کرنا ہے، طریقے کے ساتھ کرنا ہے، سلیقے کے ساتھ کرنا ہے، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، بڑوں کی سرپرستی میں کرنا ہے، لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا اس وجہ سے کہ یار ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ان باتوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو دشمنوں میں سب سے سر فہرست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دشمن تھا وہ ابو جہل تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا، یہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی مکہ مکرمہ میں، جتنی آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں، جو آپ کے خلاف منصوبے تیار ہوئے، اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں ابو جہل کا آپ کو تذکرہ ضرور ملے گا کہ ابو جہل نے یہ کیا، ابو جہل نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ حضرت ابو طالب کے بعد جب وفد مشرکین مکہ کے ملنے کے لیے آتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ان کو یہ کہیں، ان کو یہ کہیں، اس وفد میں بھی سر فہرست ابو جہل کا نام ہوتا تھا۔ قریش کے جو اوباش لڑکے ہوتے تھے، آوارہ لڑکے ہوتے تھے، ان کو اکساتا تھا کہ تم جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرو، بدتمیزی کرو۔ بازاروں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے پھرتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور یہ پیچھے پیچھے پھرتا ہوا کہتا کہ بھائی ان کی بات کو قبول مت کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے منصوبے ابو جہل نے بنائے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ جو بدبختی کی کوئی انتہا ہو سکتی تھی وہ ساری بدبختیاں ابو جہل نے کی۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دشمن ہیں ان کا تعارف پڑھیں گے، تذکرہ پڑھیں گے، یہ یاد رکھیں کہ ابو جہل، ابو لہب، یا جو ہم تذکرہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ہم جس پرسپیکٹیو سے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اس کو ایز اے کریکٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کا کریکٹر آج بھی موجود ہے، ابو لہب کا کریکٹر آج بھی موجود ہے، عاص بن وائل کا کریکٹر آج بھی موجود ہے، ولید بن مغیرہ کا کریکٹر آج بھی موجود ہے، اسود بن عبد یغوث کا کریکٹر آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے کچھ کام کیے جن کاموں کی وجہ سے یہ دین کے دشمن بنے، اللہ کے رسول کے دشمن بنے، اللہ کی ان پہ لعنت اور پھٹکار اور بدبختی ان پہ نازل ہوئی۔ قیامت تک جو کوئی ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے بنیادی طور پر کہ ہم یہ دیکھیں دنیا میں ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو کسی کا پتہ چلتا نا کہ کوئی مسلمان ہوا، صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں ستاتا تھا، کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ہوتا تھا، کوئی معزز شخص ہوتا تھا، اس کو پتہ چلتا کہ اس نے اسلام قبول کیا، یہ جا کے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، وہ اتنا بہتر دین تھا، وہ تم نے چھوڑ دیا، تم اس دین پر آ گئے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، ایک دن آئے گا تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری عقل، تم گمراہ ہو گئے تھے، تمہاری رائے کو ہم بے وقت ثابت کریں گے، تمہاری عزت کو ہم پامال کریں گے۔ اور اگر کوئی مالدار شخص ہوتا، تاجر ہوتا، تو اس کو جا کے کہتا کہ بھائی تم ایمان لائے ہم تمہاری تجارت تباہ کر دیں گے، ہم تمہاری معیشت کا خاتمہ کر دیں گے۔ کمزور کوئی شخص اسلام لاتا تو اس کو جا کے مارتا اور لوگوں کو اکساتا کہ ان کو ماریں۔ یعنی ہر شخص کے ساتھ اس کی نفسیات کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق نفسیاتی جنگ ہمیشہ ابو جہل لڑتا رہا تاکہ اسلام کی راہ میں جو رکاوٹ یہ پیدا کر سکتا ہے یہ پیدا کرے۔ کوئی اگر قرآن سنتا تو قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے لگ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے رسوا کیا۔ ھذا کان فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین کے دشمن کے مرنے پر خوشی کا اظہار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، یہ حدیث ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی، من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے رکھے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات اللہ کے لیے محبت کرنا تو جانتے ہیں لیکن اللہ کے لیے بغض کرنا نہیں جانتے کہ بھئی جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے پر اس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا۔ ابو جہل نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ جاتے تھے، مسجد حرام جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک دن یہ کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں کو کہ بھائی تم عجیب لوگ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین کی خامیاں بیان کرتے ہیں، تمہارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، کم عقل ہو، تمہارے باپ دادوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے، گمراہ تھے، بے وقوف تھے، اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔
میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں ایک ایسا وزنی پتھر لے کر ان کے سامنے بیٹھوں گا جو مجھ سے اٹھے نہ، اور جب وہ اپنی نماز میں سجدہ کریں گے تو میں پتھر اٹھا کر ان کا سر کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، تمہاری مرضی، تم مجھ سے اعلان لا تعلقی کرتے ہو، میرا دفاع کرتے ہو، میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تمہاری مرضی، میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے اور میں یہ کام کروں گا۔ پھر بنو عبد مناف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں نے میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن میں اپنی اس حرکت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ابو جہل نے اپنی وہ بات پوری کرنی تھی، اس نے وہ پتھر اٹھایا۔ ایز یوزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جانے لگے، مشرکین دور دور سے اپنے ٹھکانوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نماز پڑھنے لگے۔ آپ جب سجدے میں گئے، اس بدبخت نے پتھر اٹھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، اچانک الٹے پاؤں واپس پلٹنا شروع ہو گیا۔ اب اچھا، جب واپس پلٹا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، شکست خوردہ حالت میں، جسم گھبراہٹ سے کپ کپی جسم پہ طاری ہے، پتھر پھینکا اور بھاگ گیا۔ قریش کے کچھ لوگ وہاں دیکھ رہے تھے، فوراً پہنچے ابو جہل کے پاس، کہنے لگے کیا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کل دعوے کیا کر رہے تھے، اب کر کیا رہے ہو؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پتھر اٹھایا جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کل کروں گا، لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا ہوں تو میرے سامنے ایک خطرناک اونٹ مجھے نظر آیا۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا، اور وہ ایسی پوزیشن میں تھا، ایسی حالت میں تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ میں نے قریب ہونا ہے اور اس نے میرا سر چبا لینا ہے۔ یعنی یہ حربہ اس کا کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ابو جہل کے ساتھ یہ سارا قصہ ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک جبریل ولو دنا لاخذہ، کہ یہ حضرت جبریل تھے جو اس کو نظر آئے، اگر یہ میرے قریب بڑھنے کی کوشش کرتا، حضرت جبریل نے اس کو پکڑ لینا تھا۔ یہ بدبخت قریب بڑھتا تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کو پکڑ لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کا یہ خاص مشن تھا کہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں، مسجد حرام میں آنے سے روکے۔ دین کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ دین کے پھیلنے کے جو ذرائع ہیں، دین کا پیغام جس ذریعے سے ممکنہ طور پر پھیل سکتا ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں اثر تھا، آپ حق پہ قائم تھے، آپ سچ بولتے تھے، آپ امانت دار تھے، آپ کا ایک کریکٹر تھا۔ لوگ جب آپ کی بات سنتے تھے آپ سے متاثر ہوتے تھے، جب آپ کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، لوگ آپ کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ ابو جہل چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ لوگوں کو نہ دکھایا جا سکے۔ جیسے آج ہمارے میڈیا میں دین سے متعلق کوئی پازیٹیو بات، علماء سے متعلق، دین کا کام کرنے والوں سے متعلق پازیٹیوٹی بہت کم دکھائی جاتی ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں، پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی تو ہر شعبے میں، سارے انسان ہیں، معصوم تو ہم کوئی بھی نہیں ہے، نہ علماء معصوم ہے، نہ عوام معصوم ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے میڈیا کی طرف سے، وہ چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا نیگیٹو چہرہ زیادہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جو پازیٹیو رول معاشرے کے اندر پلے کر رہے، عام طور سے میڈیا پر ہمارے ہاں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے کچھ سرداروں نے دیکھا، ان کو پھر مستی سوجی، بدبختی ان پہ طاری ہوئی، تو کہنے لگے کہ فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، کیا یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے جو جا کے اس کی اوجڑی لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ڈال دے؟ انہوں نے بات کی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدبخت شخص اٹھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عقبہ بن ابی معیط تھا، وہاں سے اونٹ کی اوجری لایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے لا کے سجدے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ڈال دی۔ اب جب سر پہ ڈالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، اور یہ سب یہاں مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے، لوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے پر گرنے لگے کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، یعنی میں اکیلا تھا، وہ سارے سردار مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کہ اتنی بے بسی کا عالم تھا کہ میں آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اجری نہیں ہٹا سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ کرنے نہیں دیں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کاش اس وقت مجھ میں روکنے کی طاقت ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اوجری کے بوجھ کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی بچی تھیں، بظاہر ان کی عمر، حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت بھی 5-6 سال ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے، اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے تھی۔ اس سے اگر اندازہ لگائیں تو یہ واقعہ چونکہ ابتدائے اسلام کا ہے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 5-6 سال تھی۔ لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ آپ کے ابو کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، ان کو برا بھلا بھی کہا، آگے بڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے اس گندگی کو ہٹایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ گندگی ہٹائی گئی، آپ نے جب سر اٹھایا، آپ کو اس کی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کر ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کے ان سرداروں کو تباہ و برباد کر دے، اللہ قریش کے ان سرداروں کو پکڑ لے، اللہ قریش کے ان سرداروں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اتنا تو ان کو یقین تھا کہ یہ شخص سچا ہے، اور جب اس نے بد دعا مانگی ہے، یہ بد دعا قبول ہوگی، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نام لے لے کر ان بدبختوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم علیک بعمر بن ہشام، اے اللہ عمرو بن ہشام کو پکڑ لے، وعتبۃ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ کو یا اللہ پکڑ لے، شیبہ ابن ربیعہ، والولید ابن عتبہ، وأمیۃ ابن خلف، وعقبۃ ابن ابی معیط، وعمارۃ ابن الولید، اے اللہ ان سب کو پکڑ لے، عمرو بن ہشام کو، عتبہ ابن ربیعہ کو، شیبہ ابن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ ابن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط اور عمارۃ ابن الولید۔ یہ وہ 7 بدبخت لوگ ہیں جن کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جنگ بدر میں ان کی لاشوں کو بکھرا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کی لاشیں کھینچ کر گھسیٹ کر لائی گئیں اور بدر کے کنویں میں ڈال دی گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، کہ یہ کنویں میں پڑے ہوئے لوگوں پر اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت۔ آپ اندازہ لگائیں بدبختی کی کتنی بڑی انتہا ہے۔ ایک عام آدمی اگر کسی کو بد دعا دے دے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، جس بدبخت کو اللہ کے رسول کی بد دعا لگ جائے اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، اور اس کی لعنت کے اندر کتنی شدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے، حضور کے دشمنوں کے رستے پر چلنے سے ہمیں بچائے۔ تو آپ اگر دیکھیں پہلا واقعہ کہ اس نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو کچلنے کی کوشش کروں گا، دوسرا واقعہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ لا کے اوجری ڈال دی۔ اسی طرح انہی واقعات کا تسلسل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ رستے میں ملا تو کہنے لگا الم انہک عن ھذا، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ یہ نماز نہ پڑھا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکنے والے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دھمکی بھی دی کہ تم سدھر جاؤ۔ ابو جہل تو بڑا بدماش سمجھتا تھا اپنے آپ کو، کہنے لگا اچھا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، جبکہ وَأَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِ نادین، کہ اس وادی میں سب سے بڑی مجلس میری ہوتی ہے۔ آج کل کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری سیاسی پارٹی کے کارکن سب سے زیادہ ہیں، تو میرے اتنے زیادہ کارکنوں کی موجودگی میں آپ مجھے کیسے دھمکی دے رہے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان لیطغی،
حقیقت یہ کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، ارآہ استغنا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، ان الی ربک الرجعی، تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، ارأیت الذی ینہا، بھلا کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا تم بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، تو بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا، اللہ نے فرمایا خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، اپنی پارٹی والوں کو بلا لے، اپنے کارکنوں کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں یہ اپنے کارکنوں کو بلائے، میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں، پھر کر لے مقابلہ۔ آگے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں، واسجد، سجدہ کیجئے، وقترب، اور میرے قریب آ جائیے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی جو ابتدائی صورت ہے وہ کون سی ہے؟ یہی سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں یہ قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے، تو سورہ علق کی ابتدا ان 5 آیات سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی تمام آیات اس ابو جہل بدبخت کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکتے نہیں تھے، تو یہ طرح طرح کے حربے آزما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتا۔ تو قرآن کی پہلی وحی جس سورت سے شروع ہوتی ہے، اس سورت کا اختتام ابو جہل پر، اس کو تنبیہ اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم یہ کوشش مت کرو، تم اس بات کا گھمنڈ مت کرو کہ میری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تنبیہ نہیں کی کہ بھئی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ٹھیک ہے اللہ نے دوزخ کے فرشتوں کو تو نہیں بلایا، لیکن ابو جہل جب آگے بڑھنے لگا تھا تو اس کو فرشتے نظر تو آ گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ ذاک جبریل ولو دنا منہ لاخذ، یہ جبریل تھے، قریب آتا ان کو اچک لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جھلک دکھا دی ابو جہل کو، لیکن جب کسی آدمی کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو وہ اتنے سارے شواہد دیکھنے کے باوجود بھی پھر اس کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ تھے۔ یہ سارے وہ تھے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ سارے وہ تھے جو گمراہ تھے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم صحابہ کے راستے پہ چلیں، ایک جماعت صحابہ کی تھی، ایک جماعت مشرکین مکہ کی تھی، ہم نے کریکٹر وائز اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت کو فالو کر رہے ہیں یا مشرکین کی جماعت کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اسی واقعے میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ بیٹی کی والد سے محبت۔ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی اور وہ آگے بڑھی، ان کو پتہ نہیں یقین بھی ہوگا کہ میں یہ اوجری اٹھا پاؤں گی نہیں اٹھا پاؤں گی، لیکن وہ آگے بڑھی کہ میں اپنے والد کی کسی طرح ہیلپ کر سکوں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اپنے والد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی بہنیں ہوتی نا وہ کبھی ان کو کنویں میں نہ پھینکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہنیں نہیں تھیں اس لیے ان کو کنویں میں پھینکا گیا۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی کہ وہ ان کو فی غیابات الحب لا فی غیابات الجب، کہ وہ ان کو محبت کے کنویں میں پھینکتی اور کسی پانی کے گہرے کنویں میں ان کو نہ پھینکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ بیٹیوں کو ناپسند مت کیا کرو، یہ تو بڑی غمخوار اور انتہائی گراں قدر ہوتی ہیں، انتہائی محبت کرنے والی، انتہائی دکھ درد میں کام آنے والی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے غلام تھے، ان کا نام تھا انجشا، وہ سواریوں کو ہدی پڑھتے ہوئے لے جا رہا تھا، جیسے ہدی پڑھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، ہنکاتے ہیں جانوروں کو۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی جانور تیز تیز چلیں، وہ جانور تیز چلنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رویدک یا انجشا سوقک بالقواریر، اے انجشا آہستہ آہستہ، شیشوں کو آہستہ لے کر چلو۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ارفق یا انجشا ویحک بالقواریر، انجشا نرمی کا معاملہ کرو، تمہارا بھلا ہو، شیشوں کو نرمی سے لے کے چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو قواریر سے، شیشوں سے تعبیر کیا کہ بھائی یہ نازک، اللہ کی نازک مخلوق ہے، ان کا خیال کریں۔ جس سواری پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اس کو اتنا زور زور سے ہنکانا کہ اس سے عورتوں کو تکلیف ہو یا ان کو پریشانی ہو یا ان کو گھبراہٹ ہو، اس کام سے ان کو بچائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں عورتوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ اور اس سے ہمیں ایک اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ خواتین کو کہیں سفر پر لے کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے خواتین کو موٹر سائیکل پر بٹھایا ہوتا ہے اور اتنی غلط طریقے سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کٹ ماریں گے، کبھی وہاں کٹ ماریں گے، کبھی اس سائیڈ سے اوورٹیک کریں گے، کبھی اس سائیڈ سے اوورٹیک کریں گے، کبھی بالکل فاسٹ ٹریک میں، مین ہائی وے پر فاسٹ ٹریک میں جا رہے ہوں گے۔ بھائی آپ نے ہمشیرہ کو، والدہ کو، اہلیہ کو بٹھایا ہوا ہے، اتنے غیر محتاط طریقے سے آپ موٹر سائیکل کیوں چلا رہے ہیں؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین جب موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ان کو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اپنا برقع سمیٹ کر بیٹھیں، کوئی چادر ہے اس کو سمیٹ کر بیٹھیں۔ کئی دفعہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ خواتین بائک پر بیٹھتی ہیں، ان کا برقع ٹائر میں پھنستا ہے اور پورا ٹائر میں پھنستا چلا جاتا ہے اور گلے کو پھندا لگ جاتا ہے۔ بار بار خواتین کو بتایا جاتا ہے تب بھی وہ اس کا خیال نہیں کرتی۔ خواتین کو خود بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، جو مرد ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، وہ بھی بتائے کہ بھائی اس چیز کا خیال کریں۔ اور جب خواتین سفر میں ساتھ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی ایسی صورت میں گاڑی ہو، بائک ہو، کوئی بھی سواری ہو، اس کو بہت زیادہ احتیاط سے چلائیں تاکہ خواتین کی بے اکرامی نہ ہو، ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس لیے کتنا برا لگتا ہے کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو اور خواتین سڑک پر ایسی پڑی ہوئی ہو بے یار و مددگار، اور لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں، کتنی بے حرمتی کی ایک بات ہے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا کہ پہلے سے آدمی احتیاط کر لے؟ اور یہی وجہ ہے کہ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ خواتین بائک چلا سکتی ہیں نہیں چلا سکتی، گاڑی چلا سکتی ہیں نہیں چلا سکتی، تو خواتین کے لیے بائک چلانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گاڑی چلائیں، اس لیے کہ بائک خطرناک چیز ہے، اس میں گرنے کا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ خواتین مردوں کے مقابلے میں نازک بھی ہیں، ان کے پردے کے احکام بھی ہیں، ان میں شرم حیا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بائک لیں، کوئی ایف ایکس خرید لیں، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی خریدیں، وہ اگر چلانا چاہیں وہ نسبتاً زیادہ سیف ہے، ان کی حفاظت شرم حیا کے لحاظ سے، ان کی سیفٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی سے ہمیں ایک واقعہ، ایک سبق یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی کافر کو بددعا دینا بھی جائز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو بددعا دی نا، ابو جہل کو، عتبہ، شیبہ، ان سب کو بددعائیں دی۔ تو ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے نا کہ بددعا بالکل نہیں دے سکتے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں جب غزوہ ذات الرجیع اور بیر معونہ کا واقعہ ہم پڑھیں گے وہاں میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن صرف ایک پوائنٹ کے طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت میں جہاں دعا دینے کا حکم ہے، اجازت ہے، وہاں دین کے دشمنوں کے لیے بددعا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو بددعائیں دی، اور وہ بددعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ ابو جہل ہی کے واقعات میں ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عراشی قبیلے کا ایک تاجر تھا جو وہاں سے اپنے قبیلے سے آیا، کچھ اونٹنیاں تھی اس کے پاس بیچنے کے لیے لایا تھا مکہ۔ ابو جہل نے اس سے اونٹنیاں خرید لی۔ اب خریدنے کے بعد پیمنٹ وہ نہ کرے، ٹال مٹول کر رہا ہے، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ باہر کا بندہ تھا، پردیسی تھا، تو قریش کے لوگوں کے پاس آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، قریش کے لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شخص آیا عراشی قبیلے کا، کہنے لگا کہ بھائی اس فلاں بندے کو میں نے اونٹنیاں بیچی ہیں، مجھے پیمنٹ روکی ہوئی ہے، پیمنٹ نہیں کر رہا، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ ان لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ وہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا،
ان کو جا کے بولیں وہ تمہیں تمہارا حق دلائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ ابو جہل اتنا بڑا دشمن ہے، حضور اس کے بعد یا تو جائیں گے، نہیں جائیں گے تو پھر پھڈا ہوگا، ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ وہ سچ مجھ سمجھا، چلا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ بھائی مجھے اس طرح میں آیا تھا، میں نے اونٹنیاں بیچی ہیں، فلاں بندے نے میرا حق دبایا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بھائی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہیں تمہارا حق دلواتا ہوں۔ اچھا قریش کے لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ساتھ نا پیچھے ایک آدمی بھجوایا کہ تم ذرا جا کے دیکھو، رپورٹنگ کرو، پھر ہمیں بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اخرج۔ ابو جہل فوراً نکلا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، ایسے اڑا ہوا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں ایک قطرہ نہیں ہے خون کا۔ آپ نے ابو جہل سے کہا، فرمایا اعط هذا الرجل حقه، بھائی تم نے اس کا حق کیوں روکا ہوا ہے، اس کا حق اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے فوراً کہا بس آپ یہیں رکے، میں اندر سے جا کے ابھی اس کے پیسے، اس کی پیمنٹ لے کر آتا ہوں۔ اندر گیا، فوراً پیمنٹ لے کر آیا، اس بندے کو پیمنٹ کی، وہ حق اپنا اس نے جو بھی اس نے پیمنٹ لینی تھی وہ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا بھائی تمہیں تمہارا حق مل گیا، اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ تو وہ جو اراشی قبیلے کا بندہ تھا اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے، آپ نے مجھے میرا حق دلوا دیا۔ اتنے میں وہ شخص بھی واپس آ گیا جس کو انہوں نے رپورٹنگ کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ یہ تو سمجھ رہے تھے بھی کوئی بڑا پھڈا ہوا ہوگا بہت کچھ، تو اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا عجبا من العجب، میں نے تو آج کوئی عجیب و غریب صورتحال دیکھی۔ مطلب یہ عجیب سی بات تھی، آپ نے فرمایا نکلو، وہ نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا، فق ہوا ہوا، بالکل عجیب سی اس کی کیفیت ہو رہی۔ تو اس نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا، رنگ اڑا ہوا تھا، فوراً گیا، پیمنٹ لے کر آئی، بندے کو کی۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل آیا، لوگوں نے کہا ویلک مالک فواللہ ما رأینا مثل ما صنعت، تیرا ناس ہو، یہ تجھے کیا ہوا؟ اللہ کی قسم ہم نے تو تم سے تو ہماری یہ توقع نہیں تھی، تم اتنے ڈرپوک نکلے، وہ تمہارے پاس آیا، تم نے پیمنٹ کر دی۔ ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم جب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی اور پھر جب میں نے ان کی آواز سنی تو میں خوف سے ایسا تھا گویا میرے پورے جسم میں خوف بھر دیا گیا ہو۔ ڈر ڈر کے باہر نکلا، دیکھتا ہوں تو ان کے سر کے اوپر ایک اونٹ ہے خطرناک قسم کا، جو ان کے سر کے اوپر سے مجھے گھور رہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس جیسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس جیسا کسی اونٹ کا میں نے سر دیکھا ہے، نہ اس جیسا اونٹ کی کوئی میں نے کبھی گردن دیکھی، نہ اس جیسے خطرناک خوفناک دانت دیکھے۔ فواللہ لو ابیت لاکلنی، اللہ کی قسم اگر میں انکار کرتا وہ اونٹ اتنا تیار تھا کہ مجھے اسی وقت چبا جاتا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، اور اس بدبخت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اگین بات وہی ہے کہ جب تعصب کی پٹی آنکھوں پہ پڑی ہو پھر انسان کو حق نظر نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے وہ تالے سوائے اللہ کی توفیق کے کوئی اور چیز نہیں کھول سکتی۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، میسج ہے۔ پہلا میسج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص آیا اور کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیں۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا حضور کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے جان کا خطرہ تھا، لیکن آپ کو لگتا تھا کہ بھائی میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، اتنے خطرناک حالات میں آپ چلے گئے اس سے بات کرنے کے لیے، اور اللہ نے آپ کی مدد کی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک ٹیلی فون کال کی وجہ سے، یا آپ کے کسی کے ساتھ چل کر جانے کی وجہ سے، یا آپ کا کسی کو کوئی خط لکھ کر دے دینے کی وجہ سے اس کا کوئی کام ہو جائے گا، تو کسی کے کام آ جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی نیک سفارش کرتا ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو برے کام کی سفارش کرتا ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے چل کر جاؤں، یہ مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کام کی کہ آپ کسی کے کام آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے کام آئے، وہ ایک پردیسی شخص تھا، آپ اس کو جانتے نہیں تھے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اور دوسری اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہ سارے اگر ہم دیکھیں نا یہ واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قتل کرنے کے در پہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ تو انبیاء کرام کے ہاتھوں سے، ان کی شخصیت سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے کاموں کا ظہور کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں ان سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور صادر ہوتی رہتی ہیں جو عام طور سے عادتاً یعنی اسباب کے درجے میں ہمیں وہ ناممکن لگتی ہے کہ بھئی ایک عام انسان کھڑا ہے، اس کے سر پہ اونٹ ہونے کا کیا مطلب؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی پروٹیکشن کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کی پروٹیکشن کی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں صحیح روایات سے سیکھنے کو سمجھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے جو نیچرلزم کی وجہ سے یا مٹیریلزم کی وجہ سے معجزات کا انکار کر دیا، کرامات کا انکار کر دیا بالکل علی الاطلاق، تو یہ طرز عمل قرآن حدیث صحیح احادیث کے خلاف ہے، سیرت کے واقعات کے خلاف ہے۔ تو ہمارا معجزات پر بھی ایمان ہے، وہ معجزات جو ہمیں صحیح سند سے، صحیح احادیث سے معلوم ہوئی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا، اور کئی انبیاء کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ معجزے کی بالکل شارٹ ڈیفینیشن اگر میں آپ کو بتاؤں، معجزہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو روٹین کے خلاف ہو، عادت کے خلاف ہو، اور اسباب کے درجے میں وہ بظاہر ناممکن لگتا ہو، اور کسی نبی کے ہاتھ سے اس چیز کا صدور ہو جائے۔ وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری، 12 رستے بن گئے۔ اب اسباب کے درجے میں یہ ناممکن ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ہو گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ معجزہ اصل میں اللہ کا عمل ہوتا ہے، اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اگر کسی نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا جائے تو ضروری نہیں، نبی اس معجزے کے اظہار پہ قادر نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت معجزہ دکھا دے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی نبی کے ہاتھ سے معجزے کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن نبی خود معجزے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو معجزہ اصل میں اللہ کا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے اور سکھانے اور نصیحت کرنے کے لیے۔ ابو جہل کی دشمنی کی وجہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم بنو عبد المطلب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جب اخنس ابن شریق ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ ہم اور بنو عبد مناف ہمیشہ برابر برابر چلتے رہے، انہوں نے مہمان نوازی کے کلچر کو پروموٹ کیا، ہم بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کسی موقع پر خون بہا، بلڈ منی، دیت دی، ہم نے بھی دی، انہوں نے کہیں سخاوت کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر سخاوت کی۔ اب جب ہم ہر چیز میں برابر آ گئے تو انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، اللہ کی قسم ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ قبائلی رقابت ہے جو پچھلے درس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا جو منصوبہ، جو ہجرت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، تو ہجرت سے پہلے انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کے میٹنگ کی کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی ہم ساری کوششیں کر چکے ہیں، سب حربیں ناکام ہو گئے، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کی مدد سے، سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ابو جہل نے اس وقت یہ رائے دی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیتے ہیں اور سب کو جمع کرتے ہیں، سب کو تلوار دیتے ہیں اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ اس کا فائدہ مشرکین کو یہ ہوگا کہ بھائی وہ سب قاتل سمجھے جائیں گے، یعنی سارے قبیلوں کے لوگ ایک ساتھ قاتل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ سارے قریش کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم ہمیں بلڈ منی دے دو، دیت دے دو، تو معاملے کو رفع دفع کرو، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ یہ مشورہ ابو جہل نے دیا تھا، اور جب یہ مشورہ ابو جہل نے دیا تو شیطان ایک نجدی شیخ اور بزرگ کی شکل میں آیا ہوا تھا، تو شیطان کہنے لگا کہ ہذا واللہ الرأی، کہ بھائی یہ اصل رائے، یہ اصل کمال کی بات کی، ما قال الفتى، جو اس نوجوان نے بات کی، یہ اصل کمال کی بات کی ہے۔ یعنی اس حد تک وہ دشمنی کے اندر آگے بڑھا ہوا تھا۔ حاصل کلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو جہل نے جس طریقے سے دشمنی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے روکنے کی کوشش کی، عبادت سے روکنے کی کوشش کی، آپ کو ستانا چاہا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ آج بھی اگر دین کا کام کرنے والوں کو کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے کوشش کرے۔ آج ہم بھی، ہمارے بعض اوقات ہم مسلمان دین کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں
تو ہماری مساجد میں جس طرح سے مساجد سے دین کی بہاریں اٹھنی چاہیے، جس طرح کے کام، جس طرح کے ایک پیغام مساجد سے ایک کام ہونا چاہیے، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جہاں اور بہت سارے فیکٹر ہیں کہ خود بعض اوقات درس دینے والے کی کوتاہی ہوتی ہے، وہ جو امام ہوتا ہے اس کی کوتاہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ کسی کو دین کا کام کرنے کے مواقع میسر نہیں آ رہے ہوتے، تو دین کا کام کرنے سے کسی کو روکنا، دین کا کوئی کام کر رہا ہے اس کا مذاق اڑانا، اس کو جناب کسی طریقے سے ڈی موٹیویٹ کرنا، جو طریقے انہوں نے اپنائے تھے، ذرا اپنے کردار پہ ہم غور کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اپنی حقیقی زندگی کے اندر ہو، کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے دین کا کام کرنے والے ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آج سیرت کے اس درس کی برکت سے توبہ کر لے کہ آئندہ میں دین کا کام کرنے والے کسی شخص کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سر فہرست جو دشمن تھے ان میں ابو لہب کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ لہب پوری اس کے بارے میں نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو اس نے طلاق دلوائی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا، پڑوسی بھی تھا، اور اس بدبختی کی اس کی انتہا یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ گھر کا کچرا اٹھاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ لے جا کے پھینک دیتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے تھے، وہ کچرا اٹھاتے تھے، فرماتے تھے یا بنی عبد مناف ای جوار ھذا، اے عبد مناف کے لوگوں یہ کیسا پڑوسی پنا ہے، کیا پڑوسی کو اس طریقے سے ستاتا ہے۔ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، جس کا ہم پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ لہب کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی جو دشمنی تھی، اس کے پیچھے جو اسباب تھے، اس کو ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سر فہرست ایک نام آتا ہے عقبہ ابن ابی معیط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پڑوسی تھے، ایک پڑوسی ابو لہب تھا، دوسرا پڑوسی عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ ابو لہب بھی اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے حضور کے دروازے پہ پھینک دیتا تھا، یہ عقبہ بھی آ کے اپنے گھر کا کچرا حضور کے دروازے پہ پھینک دیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بدبختوں کے بارے میں فرمایا کنت بین شر جارین، میں دو بدبخت، دو برے پڑوسیوں کے درمیان رہا ہوں، ابی لہب و عقبہ ابن ابی معیط، ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط، ان کانا لیأتیانی بالفروس فیطرحونها علی بابی، یہ اوجڑیاں، گندگی، نجاست لاتے تھے اٹھا کر اور میرے دروازے پہ پھینک کے چلے جاتے تھے۔ یہ جو ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا نا کہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی کوئی ہے جو اوجڑی لا کر حضور کے سر پر ڈالے سجدے کی حالت میں، تو وہ جو بدبخت تھا جو گیا تھا اور ان کی جو اوجری اٹھا کے لا کے حضور کے سر پہ ڈالی تھی، وہ یہی بدبخت تھا عقبہ ابن ابی معیط، اور یہ وہ بدبخت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بد دعائیں دی تو یہ بھی ان بدبختوں کے اندر شامل تھا جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی تھی۔ اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم کی آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقتاً فوقتاً آیا کرتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سفر سے آتا تو دعوت کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ اس نے دعوت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلایا کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس نے کہا کھانا کھائیں، آپ نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ شہادت نہیں پڑھو گے۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا لیا۔ اس عقبہ کا دوست تھا ابی ابن خلف، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید ترین دشمن تھا۔ اس کو پتہ چلا، وہ عقبہ سے ناراض ہو گیا، کہنے لگا سبقت یا عقبہ، تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا نا تو اس کو کہا جاتا تھا سبقت، سبا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دینا، یہ سابی ہو گیا۔ جیسے آج کل کوئی آدمی دین پر عمل کرنے لگے، داڑھی چھوڑ دے، کبھی کوئی پگڑی باندھ لیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، کہتے ہیں بھئی یہ آدمی ملا بن گیا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا ملا کب سے بن گیا تو؟ اس زمانے میں کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کہتے تھے سبقت، اور پھر ہمارے لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یار مجھ پہ تو ملا کا ٹیگ لگ گیا ہے، داڑھی کٹوانی پڑے گی تو کٹوا دو معاذ اللہ۔ مطلب کیا مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا دین سے یہ کتنا سرسری سطحی سے تعلق ہے۔ کسی نے ایک تانا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے ایسا ستایا گیا، ایسی تکلیفیں دی گئی جیسی تکلیف دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالش پیچھے نہیں ہٹے، ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اور دین کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے
کہ معاشرے کا کوئی ایک فرد بیوی تھوڑے سے تانے دے دے, بیوی کہہ دے کہ یار تم داڑھی کٹوا دو, تو شوہر کی ہمت نہیں ہوتی, حالانکہ شوہر کو اللہ نے نگران بنایا, وہ بیوی کا اس کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتا کہ بھئی اس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے, میں کیوں داڑھی کٹواؤں. اگر بیوی کوئی ناجائز مطالبہ کر رہی ہے, کوئی غلط مطالبہ کر رہی ہے, وہ آگے سے روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ کام میں نہیں کروں گا فلاں ناراض ہو جائے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. تو ابی ابن خلف نے عقبہ سے کہا سبقت یا عقبہ, کہ تم بھی صحابی ہو گئے. عقبہ کہنے لگا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے گھر پر آئے تھے, میرے مہمان تھے, اور میں نے کھانے کا کہا تو انہوں نے کہا میں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے شرما شرمی میں کلمہ اس لیے پڑھا کہ اب وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے جائیں گے تو یہ میرے لیے شرم اور عار کی بات ہے, اس لیے میں نے کلمہ پڑھا, میں دل سے مسلمان نہیں ہوا. ابی ابن خلف نے کہا وجہی من وجہی کا حرام ان لقیت محمدا فلم تطع قفاہ وتبزق فی وجہہ وتلطم عینیہ. بدبختی کی انتہا دیکھیں, نے کہا کہ میرا چہرہ تمہارے چہرے پہ حرام, یعنی میرے تم سے تعلق ختم, آج کے بعد میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر تم نے محمد سے ملاقات کر کے اس کی گردن پر پاؤں نہیں رکھا, اس کے چہرے پر نہ تھوکا اور اس کی آنکھ کو نہ مارا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. معاذ اللہ, اتنی بڑی بدبختی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. دیکھیں برا دوست انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے, بری گیدرنگ انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو ایسی گیدرنگ سے بچائیں. بعض اوقات آدمی برا نہیں ہوتا, لیکن برے دوستوں کی صحبت میں رہ کے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یار اس آدمی نے یہ حرکت کیسے کر لی. اس نے یہ حرکت کی, اس بدبخت نے. جب اس نے یہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بہت تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا اگر تو مجھے مکہ کے باہر میرے ہاتھ لگا تو تیرے کفر, تیرے فسق اور اللہ کے رسول کے خلاف جو سرکشی تو نے کی ہے, میں تیرا سر اڑاؤں گا اگر تو مجھے مکہ کے باہر ملا. یہ بات بھی یاد رکھیں, ہمارے ہاں میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو دین سمجھا جاتا ہے. دین کے دشمن کو اس طرح دھمکی آمیز لہجے میں اس سے بات کرنے کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ ہمارے یہاں خوش اخلاقی کی عجیب سی ڈیفینیشن ہے. بھائی بعض اوقات سختی سے جواب دینا, بعض اوقات دھمکی دینا, یہی خوش اخلاقی ہے, یہی سیرت, یہی سنت ہے. آپ نے فرمایا اگر تو مجھے مکہ کے باہر ملا میں تیری گردن اڑاؤں گا. یہ دھمکی ہے نا, اللہ کے دین کے دشمنوں کو اس طرح دھمکی بھی دی جاتی ہے. اب کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی ہے, وقت کا تقاضا, حکمت کا تقاضا, حالات کو دیکھ کر بات کی جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے اور وہ اپنے حکمت کے تقاضے کے مطابق سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن کو یہ دھمکی دینی چاہیے, تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے بشرطے کہ وہ واقعی میں دشمن ہو اللہ کے دین کا. ایک تو ہمارے یہاں آپس میں ہی شروع ہو جاتے ہیں نا, یہ کہتا ہے ایک فرقے والا وہ دین کا دشمن, وہ فرقے والا حقیقت میں کوئی کافر ہو, متفق علیہ کافر, حقیقت میں دین کا دشمن. جو ہمارے یہاں ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ گستاخ ہے, وہ کہتا ہے یہ گستاخ ہے, وہ کہتا ہے یہ کافر ہے, وہ کہتا ہے یہ کافر ہے. یہ جو طرز عمل ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن مسلمان کافر سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جب مارتے ہیں وہ بغیر کسی مسلک کے پہچان کے مارتے ہیں کہ یہ کون سے مسلک کا ہے, اس کو پرواہ نہیں. وہ کہتا ہے بھئی مسلمان ہے, مارو اس کو. حضور نے فرمایا تو اگر مجھے مکہ کے باہر ملا نا میں تیرا سر اڑاؤں گا. اب غزوہ بدر کا جب موقع تھا نا, جب سارے جا رہے تھے, تو اس کو بھی ابو جہل نے کہا بھئی تو بھی چل. اس نے کہا بھئی میں نہیں جاتا. اتنا ان لوگوں کو یقین تھا, ایسے بدبخت تھے, کو پتا تھا کہ حضور نے بددعا دی ہے, بددعا مجھے لگے گی, یعنی دھمکی دی ہے وہ پورا کریں گے. تو اس نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا, مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دھمکی دی ہے, وہ دھمکی پوری ہو کے رہے گی. انہوں نے کہا نہیں تمہیں سرخ اونٹ دے دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پوری پروٹیکشن دیں گے, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال غزوہ بدر میں یہ گرفتار ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, اس کو قتل کر دیا گیا. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دھمکی, یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ مکہ کے باہر مجھے ملے گا میں تجھے ماروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کر کے دکھایا اور اس کو قتل کروایا. یہ جو پورا واقعہ ہے نا, اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. بہت اہم آیات ہیں آج کے دور میں, اس کو سمجھیں, بہت غور سے سمجھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا ایک کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کی ہوتی، پیغمبر کے ساتھ اس کے رستے پہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، اس فلاں بدبخت کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ فرماتے ہیں شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بری صحبت کا، برے دوست کا، بری گیدرنگ کا کتنا خطرناک اثر ہوتا ہے انسان پر، جانور کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکریاں چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے، گھوڑے کا اثر انسان میں منتقل ہوتا ہے، بکری کا اثر انسان میں منتقل ہوتا ہے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، پہاڑ کا اثر انسان کے مزاج میں منتقل ہوتا ہے۔ تو جب انسان پر گھوڑے کا اثر ہوتا ہے، بکرے کا اثر ہوتا ہے، بکری کا اثر ہوتا ہے، اس پہ پہاڑوں کا اثر ہوتا ہے، تو انسان کا اثر اس پہ کیوں نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، آپ نے فرمایا نیک ساتھی کی مثال اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی اور لوہار کی ہے۔ اگر خوشبو بیچنے والوں کے پاس جاؤ گے یا تو خوشبو خرید لو گے، نہیں تو خوشبو تو سونگھ لو گے، دو میں سے کوئی ایک فائدہ ہوگا۔ لوہار کے پاس جاؤ گے یا تو تمہارے کپڑے بدن پہ کہیں سے کوئی چنگاری آگے تمہیں جھلسا دے گی، یہ نہیں ہوگا تو بدبو تو پہنچے گی پہنچے گی۔ تو اچھا دوست ہر حال میں فائدہ پہنچاتا ہے اور برا دوست ہر حال میں نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ایک تو گیدرنگ کا تصور ہے نا، دیکھیں آپ کا بیٹا چرسیوں کے پاس بیٹھے گا تو وہ چرس پیے گا۔ آج کل ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو ڈرگ ہے، جو منشیات ہے، اس کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے، سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، مختلف شیشے کی شکل میں ہو، طرح طرح کی چیزیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں مکس گیدرنگ میں بیٹھ کے اس طرح کی بیہودہ حرکتیں، نشے والی چیزوں کا استعمال۔ حیرت ہوتی ہے کہ تعلیمی ادارے ہیں یا یہ نشہ گاہ ہے، نشے کے لیے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اور پھر آج کے دور میں جو سب سے اہم دوست ہے، اچھا یا برا، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، وہ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جتنی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، دیکھیں کوئی آدمی برے دوست کے پاس بیٹھے گا نا، آپ کو پتا چل جائے گا یہ فلاں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، اس لیے یہ بھی چرس پینے لگ جائے گا، تو آپ کوشش کریں گے اس کو بچانے کی کہ بیٹا اس کے پاس مت بیٹھا کرو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی آدمی گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ کا بیٹا اس کے پاس یا بیٹی بیٹھ رہی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے بیٹا اس کے پاس مت بیٹھا کرو، وہ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاق آدمی ہے، اس لیے کہ تم میں وہ عادتیں منتقل ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ اس کو کہیں گے اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں۔ جو سوشل میڈیا ہے، اس پہ چرس بھی ہے، اس پہ ہیروئن بھی ہے، اس پہ فلمیں بھی ہیں، اس پہ ڈرامے بھی ہیں، اس پہ اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، بیہودہ چیزیں بھی ہیں، جو چیز وہ سرچ کرنا چاہے اس کا اس تک ایکسس ہے۔ اور ایوریج دنیا کے اندر یہ ریسرچ ہے کہ ایوریج دنیا کے اندر سوشل میڈیا جو استعمال کیا جاتا ہے، ہر آدمی کم از کم 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کوئی 7-8 گھنٹے، 5-6 گھنٹے ضرور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ویسے اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں نا،
اس کو آپ ہلکا مت سمجھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کو آہستہ مت سمجھو. گھڑی کی ٹک ٹک کو یہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا ٹک 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 کر کے جو سوئی چل رہی ہوتی ہے, اس کو ہلکا مت لو. یہ تمہاری زندگی پر کلہاڑی کے وار ہیں. تمہیں تو لگ رہا ہے ایسی ٹک ٹک ہو رہا ہے, تمہاری زندگی ڈھلتی چلی جا رہی ہے. یہ جو اسکرول آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, کہیں پہ کوئی چرس والی ویڈیو دیکھی, کہیں پہ کوئی فلم دیکھی, کہیں پہ کوئی بیہودہ بات دیکھی, کہیں پہ دین کے خلاف بات دیکھی, کہیں پہ علماء کے خلاف بات دیکھی, کہیں کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کہیں کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کہیں کسی کا آپ کا گالی والا کمنٹ پڑھ رہے ہیں, کہیں کسی کے ساتھ آپ ناجائز چیٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں ایک ایک کر کے ٹھک ٹھک کر کے ہتھوڑا مار رہی ہیں, وہ اثر کر رہی ہیں, اور یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. ہمارے والدین کو, خود نوجوانوں کو چاہیے, دیکھیں آپ کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے نا, اور ہمیں اللہ نے نیک صحبت اختیار کرنے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے اسکالرز کی بات مت سنیں جو آپ کو علماء سے متنفر کریں, جو آپ کو فقہاء سے متنفر کریں, جو آپ کو کہیں کہ بھائی یہ عالم بھی غلط, وہ عالم بھی غلط, فقہاء بھی غلط, یہ بھی غلط, ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں, ایسے لوگوں کو مت سنیں. تو لوگ آگے سے کہنا شروع کر دیں تو بھائی مولوی کی دکانیں بند ہو رہی ہیں اس لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کون سی دکان کھول رکھی ہے؟ یہ آپ کی آخرت کی حفاظت کے لیے ساری باتیں کی جا رہی ہیں. جب یہ باتیں سنی جاتی ہیں یہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں. وقتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے ایک بات ہی سنی ختم ہو گئی, وہ آپ دن میں ایک بات سنی, اگلے دن دوسری بات سنی, اگلے دن تیسری بات سنی, آپ تو ایک سمجھ رہے ہیں, وہ ایک نہیں, کئی دنوں بعد وہ کوئی 600-700 باتیں ہو جاتی ہیں. وہ 600 باتیں جب آپ کے دماغ پہ ایک دم اٹیک کریں گی آپ کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا. اس چیز کو بھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی فرینڈ لسٹ میں کون ہے. یہ بھی ہمیں سیرت سکھاتی ہے. آپ نے فرینڈ لسٹ میں کس کو رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا, کس کو آپ نے انفرینڈ کرنا ہے, کس کو آپ نے بلاک کرنا ہے, کس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے, کن کن پیجز کو آپ نے فالو کرنا ہے, کن کن پیجز کو آپ نے فالو نہیں کرنا, کن چینلز کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, کن چینلز کو آپ نے سبسکرائب نہیں کرنا. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے. آپ دیکھیں عقبہ ابن ابی معیط کو اس کے دوست نے اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد بنا دیا. قرآن نے اس کے بارے میں آیات نازل ہو گئیں کہ قیامت کے دن وہ اپنا ہاتھ چبائے گا, اپنا ہاتھ کاٹے گا. سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بہت سے لوگ بھی قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبائیں گے کہ کاش میں سوشل میڈیا استعمال نہ کرتا, کاش میں فلانے کو نہ سنتا, کاش میں فلاں پنگے میں نہ پڑتا. تو کوشش کریں مستند علماء سے جڑیں, قرآن سے جڑیں, حدیث سے جڑیں, سیرت سے جڑیں. یہ سیرت کی محنت ہو رہی ہے, پازیٹیو محنت ہو رہی ہے. اس میں آپ کو کوئی سیکٹیرینزم, کوئی فرقہ پرستی, کوئی مسلک پرستی, ہر چیز حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے, بتائی جا رہی ہے آپ کو. اب اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں اور صرف سوشل میڈیا پر علماء سے نہ جڑیں. یہ میری نوجوانوں سے گزارش ہے, علماء کے پاس جایا کریں, ان سے ملا کریں, ان سے وقت لیا کریں, علماء کو اپنے گھر دعوت دیا کریں, کبھی کھانے پہ بلا لیں, کبھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, کبھی ان کے ساتھ کھانا کھا لیں, کبھی وہ آپ کو بلا لیں. کوشش کریں علماء کے ساتھ دوستی بنائیں, تعلق بنائیں, دوستی یاری والا تعلق بنائیں, بے تکلفی. آپ کو کھائیں گے نہیں مولوی. مستند علماء کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں 2 نمبر بھی ہیں, ہر طبقے میں 2 نمبر ہیں, تو علماء کے طبقے میں بھی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن مستند لوگ بھی موجود ہیں, ان کے قریب جائیں. کوئی تبلیغی جماعت والے آ جائیں نا گشت پہ, دور نہیں بھاگا کریں. ہمارے نوجوان اس نیت سے سر نیچے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس سر نیچے کرو, سننا اننا کچھ نہیں ہے. وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وہ تبلیغی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر. بھائی تبلیغی جماعت والے آ رہے ہیں, آپ کو دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں بری صحبت سے نکال کر اچھی صحبت میں لے جا رہے ہیں. آپ کی مسجد میں کوئی درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. یہ صرف نوجوان لڑکوں کی بات نہیں کر رہا, میں لڑکیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو دین کے کاموں سے بالکل کاٹ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے علماء کو, ہمارے دانشوروں کو, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو میں چاہوں گا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ اس کے لیے کوئی محنت کریں. خواتین کے لیے ہمیں باقاعدہ مستقل کوئی ادارے قائم کرنے چاہیے. ایک تو بنات کے مدرسے وہ تو چل رہے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی ایک ایک بچی, ایک ایک خاتون کو دین سیکھنا چاہیے, اور ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس 6 مہینے ہیں تو وہ 6 مہینے کا کوئی کورس کر سکے, 1 سال ہے تو 1 سال, 2 سال ہے تو 2 سال. اس کے اندر ان کو کچھ سکلز سکھا دی جائیں, خاندانی زندگی سکھا دی جائے, ازدواجی زندگی سکھا دی جائے, گھر چلانے کا طریقہ سکھا دیا جائے, بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ سکھا دیا جائے, خاوند کے سسرال کے ساتھ رہنے کے طریقے سکھا دیے جائیں. کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے دل میں اس حوالے سے بڑی ایک تڑپ ہے, کڑن ہے
کہ کوئی ایسے ادارے میں قائم کر سکوں، کسی کے ساتھ اس معاملے میں ہیلپ کر سکوں کہ جو خواتین کے لیے اسپیشلی کام کریں. یہ جو ہم نے خواتین کو بالکل دین سے توڑ کے رکھ دیا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتی، وہ بیان نہیں سنتی، کوئی ایسا سسٹم ان کے لیے نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. جو عالمات ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا، ان کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے علم حاصل کیا، آپ اپنے گھر میں کوئی درس قرآن کا حلقہ قائم کریں، ہفتہ وار درس دے دیا کریں، 15 دن میں درس دے دیا کریں، مہینے میں ایک دن درس دے دیا کریں، خواتین کو جوڑنے کی کوشش کریں. تو اچھی صحبت اختیار کریں. یہ بہت اہم سبق ہے جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. عقبہ ابن ابی معیط مرتد ہو چکا تھا، اور مرتد یعنی جو مسلمان ہونے کے بعد جو آدمی کافر ہو جائے، یہ اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے. وجہ اس کی کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اندر جا کے سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے ایسا شخص اسلام کے لیے. دوسرا جو اہم سبق ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ مسلمان کا توکل اور اعتماد بہت یقینی ہونا چاہیے. کس حالت میں تھے آپ؟ قسمہ پرسی کی حالت میں. کوئی ایسا آپ کا ہیلپ کرنے والا، سپورٹ کرنے والا کوئی ایسا مضبوط نہیں. لیکن عقبہ ابن ابی معیط نے جب یہ کام کیا تو آپ نے کیا دھمکی دی؟ آپ نے فرمایا تو مکہ کے باہر ملے گا، میں تجھے قتل کروں گا. اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ اللہ نے میری مدد کرنی ہے. جب اللہ کا وعدہ ہے اللہ میری مدد کرے گا، اگرچہ ابھی میرے حالات بالکل کمزور ہیں، لیکن جب اللہ نے کہا تو اللہ میری مدد کرے گا. ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پر ایسا ہی توکل اور ایسا ہی اعتماد ہونا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات، جگہ جگہ مسلمانوں کے حالات ہمیں ملتے ہیں کہ کمزور ہیں، مظلوم ہیں، پٹ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، اللہ نے ہمیں نتیجہ دینا ہے. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. آپ ہمت کریں اللہ پر. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوس مت ہو، ہمت مت ہارو، لا تنازعوا، آپس میں مت لڑو. یہی وہ عقبہ ابن ابی معیط ہے. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ مشرکین نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، جو مختلف، تو اس میں کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ جو سخت آپ کے ساتھ معاملہ ہوا. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایک مرتبہ حجر کعبہ میں، جو حتیم کا ایریا ہے، اس کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں عقبہ آیا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن کے اندر لپیٹ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا گھونٹے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر نے اس کو کندھے سے پکڑ کے دھکا دیا، ہٹایا ادھر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن ریلیز ہوئی. حضرت ابوبکر نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 28 کے اندر اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن آدمی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے فرعون بنانے لگا تو اس شخص نے فرعون کو سیم یہی جملہ کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ تم صرف اس وجہ سے ایک انسان کو قتل کرنے کے در پہ ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ اس کے پاس واضح دلائل موجود ہیں. تو تمہیں دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے. دلیل کا جواب گولی نہیں ہوتی، دلیل کا جواب دلیل ہوتی ہے، دلیل کا جواب گالی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے بات تو کی جاتی ہے دلیل کی، لاجک کی، منطق کی، فلسفے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر دلیل کا جواب نہیں ہوتا پھر وہاں پہ وہ گولی چلاتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ بمباری کرتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ ملکوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، وہاں پہ شخصیات کو ختم کرتے ہیں. یہ جو مغرب کا چہرہ ہمارے سامنے ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بڑے انصاف پسند ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، وہ ان کا ایک رخ ہے. یہ دوسرا رخ ہے. جہاں جہاں مسلمان ملکوں میں قتل عام ہوا ہے، مسلمان ممالک پہ حملے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے.
ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہ وہی طرز عمل ہے، وہی رویہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھا گیا تھا. ہم نے اپنی ڈائریکشن دیکھنی ہے کہ ہم کس جانب کھڑے ہیں. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. بڑے اچھے اشعار ہیں. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. ادھر ہے نفرت ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. پسند ہے صرف دنیا داری کہ آخرت بھی ہے تم کو پیاری. ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر محمد کا قافلہ ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر اما ہے ادھر ہے فتنہ. ادھر ہتیلی پہ سر رکھے ہیں، ادھر ہر انسان بک رہا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑیں، ادھر رگوں سے لہو نچوڑیں. ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. ادھر لگے نمازیوں کے میلے، ادھر ہوس مال و زر سے کھیلے. ادھر خیانت ادھر دیانت، ادھر ہے دھوکا ادھر وفا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے کہ بھائی ابو جہل کا قبیلہ بھی ہے، محمد کا قافلہ بھی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. تو آج جو ہم نے تذکرہ پڑھا ہے یہ چند دشمنوں کا، بنیادی طور پہ بنیادی مقصد اس سے یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں انہوں نے دشمنی کی، کس کس طرح سے دشمنی کی، ان کا انجام کیا ہوا، اور ہم اپنی ڈائریکشن کا تعین کر سکیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. تو ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط، ان سب کے راستے پہ ہم نے نہیں چلنا. ہم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ اکرام کے راستے پہ چلنا ہے اور انہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اور بھی ایسے دشمن ہیں حضور کے جنہوں نے دشمنی کی، انہوں نے کس کس طریقے سے دشمنی کی، ان کا مزید تذکرہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے سبق میں کرنے کی. اب آج جو ہم نے سبق پڑھا اس سے متعلق آپ کے سامنے میں چند سوالات رکھوں گا اور ان سوالات کے آپ نے یہاں کمنٹ میں جوابات دینے ہیں. اس امت کا فرعون کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو لہب، عاص بن وائل، ابو جہل. دین کے دشمن کے مرنے پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجدے کی حالت میں اوجڑی کس بدبخت نے ڈالی تھی؟ عاص بن وائل نے، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے سجدے کی حالت میں گندگی کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کافر کو بددعا دینا جائز ہے؟ ہاں، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے مشورے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام قبائل کی جانب سے مشترکہ قتل کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اسود بن مطلب نے، ابو لہب نے، یا ابو جہل نے؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بدترین پڑوسی کون تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب، ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط، اسود بن عبد یغوث اور عاص بن وائل۔ کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ مستند علماء کرام کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے؟ ہاں، نہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو جنت بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم بھی لے جا سکتا ہے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔